الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عید کے دن ایک مسلمان کو کیا آداب اختیار کرنے چاہیے، اس بارے میں شریعت اسلامیہ نے تفصیلی رہنمائی فراہم کی ہے۔ عید کے دن کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان عید کی نماز میں آنے سے پہلے غسل کرے۔ عید کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع حدیث تو مروی نہیں ہے، لیکن موطا امام مالک میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے، مصلی کی طرف جانے سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے عید کی نماز پر جانے سے پہلے غسل کرنے کے بارے میں علماء کا اتفاق ذکر فرمایا ہے، اور عید کی نماز پر جانے سے پہلے غسل کرنے کی بھی جو وجہ ہے وہ وہی ہے جو جمعے کی نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنے کی وجہ ہے، بلکہ عید کی نماز میں وہ وجہ اور علت زیادہ ظاہر اور زیادہ واضح ہے۔ معزز سامعین، عید کی نماز پر جانے سے پہلے دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان عید الفطر کی نماز کے لیے جب جا رہا ہو تو کچھ نہ کچھ پہلے ضرور کھا کر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عید الفطر کی نماز پر جانے سے پہلے کھجوریں نوش فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک آپ کھجوریں نہ کھا لیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجوریں کھاتے تو ان کو طاق عدد میں کھاتے تھے، یعنی 1، 3، 5 اس طرح طاق عدد میں کھاتے تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے کرتے تھے تاکہ واضح ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے۔ عید کے دن کے روزے کی ممانعت کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کھجوریں اس وقت نہ ہو، میسر گھر میں کھجور موجود نہ ہو، تو کوئی بھی چیز اس وقت کھا سکتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کچھ کھا کر عید کی نماز کے لیے جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز میں سنت یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کر واپس آئے پھر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پر جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوش نہیں فرماتے تھے، بلکہ واپس آنے پر اپنی قربانی میں سے نوش فرماتے تھے۔ معزز سامعین، عید کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان تکبیرات عید کا اہتمام کرے۔ عید الفطر کے موقع پر جیسے ہی عید کی رات شروع ہوتی ہے، یعنی وہ رات کے جس کے اگلے دن عید کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے، جس کا اگلا دن عید کا دن ہے، جیسے ہی عید کی رات شروع ہوتی ہے تو یہ اس عبادت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ امام خطبہ دینے کے لیے آ جائے اور خطبہ شروع کر دے۔ امام کے خطبہ کے لیے آنے سے پہلے تک، اس کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک، عید کی رات سے لے کر مسلسل جب بھی آپ کو موقع ملے تکبیرات بلند کریں اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ بھی تکبیرات کے کلمات ہیں۔ یہ تعلیم ہے نبی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں اور روزوں کی گنتی مکمل کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم روزوں کی تعداد کو، اس کی گنتی کو مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ اکبر کے کلمات بولو، تکبیر کے کلمات بولو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی کہ عید کے موقع پر جب رمضان مکمل ہو جائے اور آپ روزے رکھ لیں تو پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو بلند کریں، تکبیر کے کلمات کہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہتے یہاں تک کہ امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا،
اور عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ کانوا فی الفطر اشد منہم فی الاضحیٰ، کہ صحابہ کرام جو تکبیرات پڑھا کرتے تھے وہ عید الفطر کے موقع پر زیادہ شدت سے پڑھا کرتے تھے عید الاضحیٰ کی بنسبت۔ اور امام دارقطنی نے اور دیگر محدثین نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل نقل فرمایا کہ کان اذا غدا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ یجتہد بالتکبیر حتی یأتی المصلی، جب ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر سے نکلتے تھے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تو آپ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہتے تھے اور اس میں کوشش کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہنچ جاتے۔ ثم یکبر حتی یخرج الامام، پھر آپ تکبیرات پڑھتے رہتے یہاں تک کہ امام خطبہ دینے آ جاتا۔ عید کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ عید کی مبارکباد کہیں، مبارکبادی کے کلمات ایک دوسرے کو کہیں عید کے موقع پر، جیسے مثلاً آپ باہم ایک دوسرے کو ملتے وقت عید مبارک کہیں اور تقبل اللہ منا ومنکم کہیں۔ اس طرح مختلف عبارات وہ کہی جا سکتی ہیں، اور ان عبارات کی جو بنیاد ہے وہ عرف پر ہے، یعنی جو آپ کے معاشرے میں کوئی بھی کلمات مبارکبادی کے رائج ہوں تو ان کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے عید کے دن کا کہ آپ عید کے دن جب نماز کے لیے جائیں، عید کی نماز کے لیے، تو خوبصورت لباس پہنیں، عمدہ لباس پہنیں اور خوبصورتی اختیار کریں، جمال اختیار کریں۔ جیسا کہ یہ بات مقرر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبتاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جبہ تھا، یلبسها للعیدین ویوم الجمعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے عیدین کے لیے اور جمعے کے دن، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر، اور جمعے کی جب آپ نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ آپ عید کے دن اپنا بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ چھٹا ادب عید کے دن کا یہ ہے کہ آپ امام کا خطبہ، خطیب کا خطبہ عید کا وہ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور مختلف راستے سے واپس آئیں۔ جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے، جب عید کا دن ہوتا تو آپ راستے میں مخالفت کرتے، یعنی ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے، آنے جانے کا ایک راستہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بہت ساری توجیحات اہل علم نے کی ہیں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی کافی ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ اس میں یہ فائدہ ہے کہ دو راستے جو ہیں وہ انسان کے لیے گواہی دیں گے قیامت والے دن۔ اسی طرح ایک راستے کے بجائے دو راستوں میں اسلامی شاعر کو بلند کیا جائے گا، تکبیرات وغیرہ۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر دو راستوں میں ظاہر ہوگا۔ اس کے علاوہ مختلف توجیحات اہل علم نے کی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ اس کے علاوہ عید کا دن یہ شکر اور فرحت کا دن ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دن میں نافرمانی سے اجتناب کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو ان تعلقات کو بہتر بنانے کا، عمدہ بنانے کا یہ موقع ہے۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، عیدی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کو عیدی دیں، خوشی بانٹیں، سرور پیدا کریں، اور اس موقع کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں، نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت میں۔ اور آخر میں کچھ چیزوں پر تنبیہات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، عید کی رات جو ہے، بعض لوگ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور اس بارے میں مختلف احادیث مروی ہیں لیکن سب ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لہذا عید کی رات کی عبادت کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات جان لیں کہ سلف صالحین کے معمولات میں سے تھا کہ وہ عید کی رات کو غافل نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ نے پورا رمضان کا مہینہ قیام کیا تو کیا عید کی رات ہی رہ گئی ہے کہ جس میں آپ غافل ہوئیں؟ نہیں، عید کی رات میں بھی آپ قیام کریں، نماز پڑھیں،
تلاوت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، رات کے کچھ وقت میں اٹھ کے عبادت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن اس رات کی تہجد کی کوئی خاص فضیلت ماننا ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جس پر میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر بعض لوگ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد قبرستانوں میں جاتے ہیں اپنے والدین، اپنے اعزاء و اقرباء کی زیارت کرنے کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو ان سے بھی عید مل آئیں، لیکن اس موقع پر قبرستان کی زیارت کرنا اور اس کو مخصوص کر لینا عید کے دن کے ساتھ، یہ بدعات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص مخصوص ترغیب دلائی ہے۔ لہٰذا زیارت المقابر، قبرستان کی زیارت کرنا، یہ ایک عمومی سنت ہے، اس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی ایک دن کے ساتھ اس کو خاص نہ کریں، اس سے یہ عمل جو ہے وہ بدعت بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور تنبیہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے موقع پر خواتین جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو ستر و حجاب کا پورا اور مکمل خیال کر کے جائیں، اور جو نماز کی جگہ ہیں، عیدگاہ ہیں یا مساجد ہیں، ان کے تقدس کا خیال کریں، اور وہاں پر ایک دوسرے کو اپنا لباس دکھانا اور اپنی جو جمالیات ہیں ان کا مظاہرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ گھر سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر معطر ہو کر باہر نکلے۔ اس سے پرہیز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ عید ہمارے لیے واقعتاً خوشیوں کا اور مسرتوں کا باعث بنے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔